حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. دوسری اللہم صلی علی سیدنا شفینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تمام پیارے مسلمان بھائیو السلام علیکم. جیسا کہ اس عاجز نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عاجز کو اس آیت کریمہ کا مفہوم اور رمضان مبارک کی برکات کے حوالے سے چند باتیں ذکر کرے گا، صحیح ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے مسلمان بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن سکو، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے. روزے کی برکت سے مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر روزے کی برکت سے تقوی پیدا ہوتی ہے. انسان متقی بن جاتا ہے کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس میں وہ تراویح پڑھتا ہے، اس کا ادب احترام کرتا ہے اور وہ برائیوں سے خود کو روکتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کو حاصل کرتا ہے تو وہ متقی بن جاتا ہے. اور رمضان مبارک کا مہینہ پورا برکتوں سے بھرا ہوا ہے، رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. اس ماہ مبارک کے برکت کے متعلق میرے نبی نے فرمایا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص، جو مومن ایمان اور ثواب کی نیت سے اس ماہ رمضان مبارک کی رات کو قیام کرتا ہے، یعنی جو تراویح پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو مسلمان شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے اس ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ ماہ رمضان مبارک کی برکت سے کہ جو رات کو تراویح پڑھتا ہے اور جو دن کو روزے رکھتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اسی طرح اس ماہ مبارک کی برکت دیکھیں کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جو شخص اس ماہ مبارک میں صرف نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے مہینوں کے فرض کے برابر اجر دیتا ہے، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو دوسرے مہینوں کے برابر 70 فرض کے برابر اس کا اجر اور ثواب دیا جاتا ہے. تو یہ ماہ مبارک پورا رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے. اور اسی طرح میرے نبی نے فرمایا کہ جب یہ ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو اس کی برکتوں سے جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ سارے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے جتنے بھی دروازے ہوتے ہیں وہ سارے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ مومنوں کے نیک عمل کرنے میں وہ رکاوٹ نہ بنے. تو یہ پورا ماہ رمضان مبارک برکتوں اور رحمتوں سے بھرا ہوا ہے. اور اس میں جو روزے دار ہوتا ہے وہ جب سوتا ہے، نیند کرتا ہے تو اس کی نیند بھی عبادت ہے، اور اس کی جو سانسیں ہوتی ہیں وہ بھی تسبیح میں ہوتی ہیں، اور جو اس کی دعا ہوتی ہے وہ بھی مقبول ہوتی ہے، اور اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں اور اس کے نیکی اور عمل بھی اس کے دگنے کیے جاتے ہیں. تو یہ پورا مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے. اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کیا جائے. تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان مبارک کے دن کو روزے رکھنا اور اس کا ادب و احترام کرنا اور اس میں تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.